پیش کرتی ہے۔ نمبر 1، جمہوریت کی عمارت شفاف انتقال اقتدار یعنی الیکشنز پر کڑی ہے۔ ناجائز زمین پر بنی اس عمارت کو چاہے جتنا بھی خوشنما بنانے کے لیے لیپا پوتی کی بجائے عوام کی نظر اور دنیا کے ہر اصول کے مطابق رہے گی، یہ ناجائز ہے۔ اسی بنیادی غلطی کی درستی اور انتقال اقتدار پر عوام کے اعتماد کی بحالی صاف شفاف الیکشن کے انعقاد سے ہی ممکن ہے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان ایک غیر جانبدار ایک نئے چیف الیکشن کمشنر کے فوری تقرری اور نئے الیکشن کمیشن کے تحت صاف شفاف الیکشنز کا مطالبہ کرتی ہے۔ مزید برآں 8 فروری 2024 کے انتخابات میں ہونے والی بدترین اور ننگی دھاندلی کی آزادانہ تحقیقات کروانے اور ذمہ داران کا تعین کر کے انہیں سزا دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 2، عدلیہ کے ستون کو جس بے دردی سے منہدم کیا گیا ہے اور اس کی جگہ جس عجیب الخلق نظام کو لایا گیا ہے، اس نے ملک میں انصاف اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہے۔ 26ویں اور پھر 27ویں آئینی ترامیم سے ججز ٹرانسفر کی تلوار کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کا حق مکمل طور پر سلب کر دیا گیا ہے۔ باضمیر ججز بشمول جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود مرزا کو اس ادارے کو الوداع کہنے پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ باقی رہ جانے والوں کو ٹھکانے لگانے کا اہتمام کر دیا گیا ہے، جس کی تازہ مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری ہے۔ ہم اس کارروائی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ نمبر 3، تحریک تحفظ آئینی پاکستان جسٹس جہانگیری سے اظہار یکجہتی اور ان کے خلاف ہونے والے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے 1973 کے اصل آئین متفقہ آئین کے مطابق عدلیہ کے ادارے کے بحالی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 4، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کے مقدمات میں سنائی جانے والی سزاؤں اور عمران خان کی بہنوں سے روا رکھے جانے والے ناروا سلوک، جس میں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے اور کیمیکل واٹر کینن کے استعمال تک کے واقعات شامل ہے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان ان کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان جی وہ ہے آگے ہے جی تحریک تحفظ آئینی پاکستان تمام جھوٹے اور من گڑت کیسز اور تمام سیاسی اسیران بشمول بانی تحریک انصاف عمران خان، ان کی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، اجاز چودھری، یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، صاحبزادہ حامد رضا اور علی وزیر، حاجی عبدالصمد ولی مومند کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی پاسداری کی تنبیہ کے ساتھ تحریک تحفظ آئینی پاکستان عمران خان سے ملاقاتوں پر عائد پابندی فوری ہٹانے کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ مزید برآں قومی کانفرنس کی جی ڈی اے کے مرتضیٰ جتوئی اور سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے زین شاہ پر درج جھوٹے مقدمات اور شہر موروں میں سیاسی احتجاج پر پولیس گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 5، تنقیدی آوازوں کا گلا گھونٹنے اور میڈیا کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے بنائے گئے پیکا قانون کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، آزادانہ صحافت کے علمبردار ڈان ٹی وی کے معاشی قتل باعث تشویش اور قابل مذمت اقدام ہے۔ صحافی مطیع اللہ جان کے خلاف جھوٹے منشیات کے مقدمے کی بھرپور مذمت کی جاتی ہے اور جبر کے اس نظام میں جو صحافی افراد اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ تحریک تحفظ آئینی پاکستان مکمل اظہار یکجہتی کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئینی پاکستان انسانی حقوق کی کارکنان ایمان مزاری، ان کے شوہر علی ہادی ایڈوکیٹ پر قائم مقدمات کی بھی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ نمبر 7، غزہ میں امن فورس میں پاکستان کی افواج کی شمولیت کے حوالے سے سامنے آنے والے بیانات اور شہادتوں سے اس معاملے کی عدم شفافیت نہایت قابل تشویش ہے۔
اتنے اہم معاملے پر چائے دھند اور پراسراریت کا خاتمہ کرتے ہوئے کسی بھی فیصلے سے قبل قوم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا جائے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان یک طرفہ طور پر کیے گئے کسی بھی فیصلے کو رد کرتی ہے۔ نمبر 8، معاشی استحکام سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ملک کو ترقی کی شرح پر ڈالنے کے لیے سیاسی استحکام لازم ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں 44% سے زائد آبادی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ IMF کی فکر انگیز رپورٹ 5300 ارب کی کرپشن کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان عوامل کے لیے اگرچہ کسی غیر ملکی ادارے کی رپورٹ کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی سب کے مشاہدے میں آ جاتے ہیں۔ حکومت بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کے خاتمے میں یکسر ناکام ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے کسی جامع روڈ میپ کو پیش کرنے سے معذور ہے۔ عوام کی روزمرہ زندگی اور ریلیف کے لیے فوری اور ایک جامع پلان اور جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ زراعت، کاروباری طبقے، تنخواہ دار اور عوام پر لادے ظالمانہ ٹیکسوں کا فی الفور خاتمہ کیا جائے۔ صوبے میں جبری گمشدگی اور سیاسی کارکنان کو فورتھ شیڈول میں شمولیت کو غیر قانونی، غیر آئینی سمجھتے ہوئے بھرپور مذمت کرتی ہے، اور اس کو سیاسی انتقامی کارروائی سمجھتے ہوئے فوراً خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 9، تحریک تحفظ آئین پاکستان سندھ اور بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کی مخدوش صورتحال پر نہایت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیکیورٹی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جبر کو جس میں لاپتہ کرنے کے سلسلے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان مہرنگ بلوچ سمیت دیگر جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسیران ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے۔ نمبر 10، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال فکر انگیز ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان مطالبہ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں منعقدہ جرگے کے متفقہ مطالبات پر فوری عمل کیا جائے۔ مزید یہ کہ وفاق صوبے کے بقائے جات کو فوری طور پر جاری کرے۔ ملک میں سیاسی افہام و تفہیم کے لیے پشتون تحفظ موومنٹ سے پابندی ہٹائی جائے، اور ان کے لاپتہ افراد کو قانون کے سامنے پیش کرے اور فورتھ شیڈول میں ڈالے ناموں کو نکالنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان افغانستان کے ساتھ بگڑے ہوئے تعلقات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے معاملات بات چیت سے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتی ہے، تاکہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بارڈر بندش اور ٹریڈ روٹس کی بحالی ممکن ہو سکے۔ نمبر 11، 18ویں ترمیم کے تحت معدنیات متعلقہ صوبوں کی ملکیت ہے۔ صوبے کے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کانکنی کے بین الاقوامی معاہدے کرنا 18ویں ترمیم اور آئین کے روح کے خلاف ہے۔ صوبوں کے تاریخی جغرافیائی حدود کے ساتھ بغیر صوبے کے عوام کی مرضی کے بغیر چھیڑ چھاڑ ناقابل قبول ہے۔ ملک میں جاری بحران کے تناظر میں قومی مشاورتی کانفرنس اس امر پر متفق ہے کہ جمہوریت میں ڈائیلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ آج ملک کو ایک نئے میثاقی جمہوریت کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ آئین کی اصل شکل میں مکمل بحالی کے لیے اپوزیشن جماعت ہمہ وقت تیار ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کرتے ہیں۔ ان مطالبات اور مقاصد کے حصول کے لیے 8 فروری 2024 یعنی آئین اور قانون کے 2 سالہ برسی اور اس ناجائز نظام کی بنیاد رکھے جانے والے دن پر تحریک تحفظ آئین پاکستان ملک بھر میں پیجام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ساتھ یوم سیاہ منانے اور بھرپور احتجاج کا اعلان کرتی ہے۔ ملک میں نہیں، بین الاقوامی طور پہ، بین الاقوامی طور پر بھرپور احتجاج کا اعلان کرتی ہے۔ عوام کو متحرک 8 فروری کو یہ بین الاقوامی یوم سیاہ منایا جائے گا، احتجاج ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ عوام کو متحرک کرنے کے لیے ایک مرکزی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
جو مزید مشاورت کرے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہان جو ہمارے اتحاد کے جتنی بھی قائدین ہیں، اس سلسلے میں جو کل عمران خان صاحب کی جانب سے بھی اسٹریٹ موبلائزیشن کی ہدایات ہم تک موصول ہوئی ہے، اسی کے روشنے میں ہم بہت جلد سندھ اور پنجاب کا دورہ بھی کریں گے۔ مزید اس ضمن میں تحریک تحفظ آئین پاکستان تمام صوبائی ہیڈ کوارٹرز میں قومی مشاورتی کانفرنس کا انعقاد کرے گی اور بار کونسل، سول سوسائٹی اور عوام کے ساتھ بھرپور رابطے کر کے آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک باوقار انداز میں آگے بڑھائے گی۔ بہت شکریہ۔ ایک اس میں صرف ایک وہ مس ہو گیا ہے جس کو میں ابھی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان فوری طور پر عائد جو اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی ہے اس کو ہٹانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ اب میں ملتمس ہوں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے کہ وہ اختتامی دعا کرائے۔ چیئرمین صاحب کو دعا کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز یہ آغاز ہے اس ہر تحریک کا انشاءاللہ آگے بڑھنے کا، اور یہ پورے پاکستان میں ہم جائیں گے، سارے صوبائی مقامات پر جائیں گے، صدر مقامات پر عوام کے درمیان جائیں گے، لوگوں سے رابطہ کریں گے، ان کو شعور دیں گے، ہمت بنائیں گے اور نا امیدی کی فضا کو توڑیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ایک باوقار آئینی اور قانونی انداز میں آگے بڑھیں گے۔ باقی جیسے مشر نے کہا ہے کہ یہ پرامن جدوجہد ہوگی، ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے، اگر کوئی پتھر مارے گا تو اس کی بھی جو بھی عواقب ہوں گی وہ خود بھگتے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدایا تجھے اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ، تجھے اپنے مقام عزت کا واسطہ ہمارے وطن کو، پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال، جلد از جلد نکال۔ خدایا تجھے اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ، اپنے اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کا واسطہ ہمیں عادل حکمران عطا فرما۔ خدایا پاکستان کے مظلوم عوام کو ظالموں کے شر سے نجات دلا، جو بے گناہ قیدی یا زندانوں میں موجود ہیں خدایا انہیں رہائی دلا۔ خدایا بک محمد و آل محمد وہ لوگ جو مسنگ ہیں، جن کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، خدایا جلد از جلد انہیں بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ میں پہنچا دے۔ خدایا پاکستان کو ہر قسم کے بحران سے نجات دلا۔ خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ اس وطن کے اندر رول آف لا کے لیے، آئین کی سپرمیسی کے لیے، اور جتنے بھی ہم نے چیزیں کہی ہیں خدایا ان کو عملی شکل دینے کے لیے ہمیں طاقت عطا فرما، شعور و بصیرت اور آگہی عطا فرما، ہمیں ہمت عطا فرما اور ہمیں ثبات قدم عطا فرما۔ خدایا پاکستان میں جو بھی اس وطن کے لیے جدوجہد کرنا چاہتا ہے ان سب کو ایک دوسرے کے قریب کر دے، تاکہ ایک ایسا کاروان نکلے جو آزادی کا کاروان ہو اور استقلال کا کاروان ہو اور پاکستان کو ایک باوقار ملک بنانے کا کاروان ہو۔ خدایا ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بحق محمد و آل محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد